أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ ہود کے ساتھ آیت نمبر 110 ہم اس سے پہلے پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 96 میں 96 میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر اور وعدِ غلبہ دے کر بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر اللہ نے بتایا کہ فرعون کی قوم میں سے سردار تھے، بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے، ان کا کلمہ پڑھتے، وہ فرعون کے حکم کے پیچھے چل پڑے اور فرعون کے فرما بردار بنے۔ فرمایا نتیجہ یہ نکلے گا کہ روز قیامت بھی وہ فرعون کے پیچھے ہوں گے اور فرعون ان کو کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ وہ سربراہی کرے گا ان کی جہنم میں لے جانے کے معاملے میں۔ اور دوسرا عذاب ان پہ کیا آیا کہ لعنتیں دنیا میں بھی برستی رہیں اور روز قیامت بھی ان کے اوپر لعنتیں ہوں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ چند واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بستیاں کئی اب بھی موجود ہیں، اگرچہ رہنے والے موجود نہیں، ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آ چکا، اور کئی بستیاں ایسی ہیں جو رہائشیں بھی اب موجود نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد وعدے کیا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور ان کے وہ معبود جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، جب اللہ کا عذاب آیا ان کے کسی کام نہیں آئے، بلکہ وہ مزید ہلاکت کا سبب اور ذریعہ بنے۔ پھر اللہ نے خبردار کیا کہ تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جیسے اللہ نے ان تمام اقوام کو پکڑا اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا، تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی پکڑ سے اور ان واقعات سے وہی عبرت حاصل کرے گا جس کا آخرت کے اوپر ایمان ہوگا، جس کو پتہ ہے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس دن کئی لوگ سعادت مند ہوں گے اور کئی بدبخت ہوں گے۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بنی اسرائیل کے تعلق سے۔ پہلے تھا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرعون کے سردار اور قبطیوں کے تعلق سے۔ فرعون کی قوم کا نام کیا ہے؟ قبطی، ان کو قبطی کہا جاتا ہے۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم ہے، اور تورات بھی نازل ہوئی ہے فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 110 میں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب فاختلفا پس اختلاف کیا گیا فیہ اس میں، کس میں؟ اس کتاب میں۔ ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی ایسی بات، کلمۃ بات، اور اگر نہ ہوتی ایسی بات سبقت جو پہلے سے طے ہو چکی ہے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، لا البتہ قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان، وَإِنَّ اور بے شک ہم وہ یہ لفی شکن البتہ ایک ایسے شک میں ہیں، منہ اس کے بارے میں، اس کے متعلق اس کتاب کے متعلق، مریبن جو بے چینی میں مبتلا کر دینے والا ہے، بے قراری میں ڈال دینے والا ہے۔ مریب صفت ہے کس کی؟ شک کی، جیسا کہ پیچھے سبقت من ربی کا صفت ہے کس کی؟ کلمہ کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کتاب کا نام کیا؟ تورات۔ اچھا، اب تورات آئی تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، کیونکہ یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جو فرعون کے پاس جب مصر میں رہتے تھے تو ان پہ ظلم کرتا تھا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غلامی سے نجات دی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنائے، اور ان کے دشمن فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کیا۔ جو ہی اللہ کی کتاب آئی چاہیے تھا کہ
کہ سب فوراً ایمان لاتے اور اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھتے، اس پہ عمل پیرا ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدے کر رہا ہے ایسا نہیں ہوا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی فاختلف فیہ، اس میں کیا کیا گیا؟ اختلاف کیا گیا. یعنی کئی ایمان لائے اور کئی ایمان نہیں لائے، کئی اس پہ عمل کرتے رہے، کئی عمل نہیں کرتے رہے. اور اس جملے میں تسلی ہے ہمارے نبی کے لیے بھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جو قرآن آپ پہ نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لوگ جو ہیں عام طور پہ اس پہ ایمان نہیں لا رہے، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. آپ پریشان نہ ہوں، ایسا پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو اختلاف سے مراد کیا کہ کئی ایمان لائے کئی ایمان نہ لائے. اور اختلاف سے مراد یہ بھی ہے کہ ایمان لانے والوں نے بھی تورات کی کئی چیزوں سے اتفاق کیا اور کئی سے کیا کیا؟ اختلاف کیا. کئی ایک میں تحریف کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو اس کی حقیقی معنی سے پھیرتے رہے، ہٹاتے رہے، تبدیلیاں کرتے رہے، تحریف کی. جیسا مال ملتا ویسا فتویٰ دیا کرتے تھے اور اس کے لیے قرآن کی آیات کو تبدیل کر لیا کرتے تھے. بسا اوقات اپنی طرف سے آیتیں بنا بھی لیا کرتے تھے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. البتہ چند لوگ ایسے بھی رہے جو تورات پہ ایمان لائے اور اس پہ عمل کرتے رہے. منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. اللہ نے کہا ان میں کئی لوگ ایسے رہے جو راہ اعتدال پہ تھے، یعنی کہ تورات پہ ایمان لانے والے، اس پہ عمل کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے دوسرے جملے میں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، جو بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے ہو چکی ہے، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی کہ طے پہلے ہی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتا، اللہ مہلت دیتا ہے، اور اصل حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ ان کے مابین دنیا میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ کا منکرین کے اوپر، مکذبین کے اوپر عذاب آ جاتا. ہلکا پھلکا اللہ کا عذاب آتا رہا، جیسا کہ اصحاب سبت کے ساتھ ہوا، جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا کرتے ان پہ اللہ کا عذاب آیا، لیکن عام عذاب وہ نہیں آیا ان کے اوپر. جیسا کہ پچھلی اقوام پہ آیا تھا ایسا نہیں آیا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور یہ لوگ یعنی کہ جنہیں کتاب دی گئی، تورات دی گئی، یہ لوگ تورات کے متعلق شک میں ہیں، ایسا شک جو انہیں بے چینی میں مبتلا کر دینے والا ہے، اضطراب میں مبتلا کر دینے والا ہے. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ مراد کتاب سے تورات ہے اور لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آخری جملے میں مراد ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ، آپ کی امت، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. لیکن سیاق و سباق سے پہلے قول کی ہی تائید ہوتی ہے. گفتگو چونکہ اس کے بارے میں چل رہی ہے، امید ہے کہ اس جملے میں بھی گفتگو اسی کے بارے میں ہو رہی ہے. آیت نمبر 111 111 وَإِنَّ، اور بے شک، کُلًّا، سب کے سب، لما، جب، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہ تین الفاظ ہیں. لام کا معنی البتہ، یقیناً، یوفیہ پورا پورا دے گا، نون آگے جو آخر میں شد والا نون ہے اس کا معنی لازمی طور پہ، البتہ پورا پورا، اللہ البتہ لازمی طور پہ پورا پورا دے گا، ہم ان کو، ربو کا تیرا رب، اعمالہم ان کے اعمال، اعمال عمل کی جمع، انہو کیونکہ وہ، کون؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ، بما یعملون ان اعمال سے جو وہ کر رہے ہیں، خبیر انتہائی باخبر ہے. بما، اعمال بریکٹ میں، یہاں پہ پہلے نمبر پہ لفظ ہے وَإِنَّ. ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً. اور جو بات آگے بتائی جا رہی ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. کلن، یعنی کہ کل ہؤلاء، یہ سب کے سب، یعنی کل کے بعد مضاف لہ محذوف ہوتا ہے. اور بے شک یہ سب کے سب، لما، جب، کیا جب؟
تو لما جو ہے یہ حرف شرط ہے، تو اس کو یہاں پہ شرط کی ضرورت ہے اور جواب شرط کی ضرورت ہے، تو اس لیے معلوم ہو رہا ہے قواعد کے لحاظ سے کہ لما اور لیوفینہم کے بیچ میں کوئی لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کو مقدر مانا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ والا لفظ یہاں پہ محذوف ہے، کون سا؟ یہ اسی ایت کے اوپر غور کرنے سے معلوم ہو رہا ہے۔ لما کا معنی کیا ہے؟ جب، وقت ان کے، تو آپ کہہ سکتے ہیں وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يَأْتِ أَجَلُهُمْ، جب کیا آئے گا؟ ان کا وقت آئے گا، لما جاء اجلہم، لما اتا اجلہم، یعنی کہ جب ان کا وقت آئے گا، جب ان کا وقت آئے گا۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لما بعثوا، جب ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو لما بعثوا یا لما جاء اجلہم، اور بے شک یہ سب کے سب لما جب جاء اجلہم ان کا وقت آئے گا، یا یہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تب کیا ہوگا؟ لیوفینہم ربک اعمالہم، تب تیرا رب ان کو ان کے اعمال پورے پورے دے گا، یعنی کہ ان کی جزا، بدلہ۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال ہوں گے برا بدلہ ملے گا۔ کیونکہ تیرا رب جو ہے ان کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، اللہ سے ان کے اعمال میں سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 112 112 فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ آیت نمبر 112 112 فاستقم، تو اچھی طرح قائم رہ۔ سین کا معنی ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ مبالغے کا، توکید کا۔ کما امرتا، جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب، اور ان کو جنہوں نے توبہ کی، معاک تیرے ساتھ۔ ولا تطغوا، اور تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ انہو، بے شک وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، بصیر، ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ اعمال کیا ہوگا؟ بریکٹ میں ہوگا۔ تو ہم نے پہلی بار سین کا معنی کیا کیا؟ تاکید کا، تو اچھی طرح قائم رہے۔ اور یہ معنی بھی آپ کر سکتے ہیں سین کا معنی طلب کا، جو عام طور پہ ہوتا ہے، طلب، چاہنا، سوال کرنا، درخواست کرنا، مانگنا۔ تو پھر معنی کیا ہوگا؟ فاستقم، تو استقامت کا سوال کر، اچھی طرح تو قائم رہنے کا سوال کر، یعنی کہ اللہ سے دعا کر کہ یا اللہ مجھے قائم رکھ، جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم پہ لگا۔ تو یہ گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے درخواست کیا کریں۔ تو دو معنی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، فاستقم کما امرتا، آپ ثابت قدم رہیں اچھی طرح، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں بھی آپ سیدھے راستے پہ رہیں، استقامت پہ رہیں، اور اعمال میں بھی غلط عقیدے کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ ہر معاملے میں آپ نے اسی عقیدے پہ رہنا ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ ومن تاب معک، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، کس چیز سے؟ شرک سے، کفر سے، وہ بھی آپ کی طرح، وہ بھی درست راستے کے اوپر قائم رہیں۔ ولا تطغوا، اور تم اس معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث پہ چلیں، اور قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حدیث اپنے ذہن میں لے آئیں جس میں انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صحابہ کرام آئے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کس قدر عبادت کرتے ہیں گھر میں، یعنی کہ باہر کتنی کرتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، گھر کے اندر کتنی کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو وہ آپ علیہ السلام کے حجروں کے باہر آئے اور سیدہ عائشہ کو آواز دے کر ان سے سوال کیا کہ آپ کے گھر کی عبادت کی صورتحال کیا ہے؟ انہوں نے بتائی۔ اب یہ تینوں کہنے لگے
کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو آپ سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے، آپ سے بڑھ کر، یہ ہاتھ سے آگے نکلنا۔ چنانچہ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ میں مغرب سے لے کر فجر تک ہمیشہ جاگتا رہوں گا، پوری رات عبادت کروں گا، سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے آدمی نے اعلان کیا کہ میں روزانہ بغیر کسی ناغے کے روزہ رکھا کروں گا پورا سال۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنے کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، دنیا انسان کماتا ہے، دنیا کی طرف رغبت رکھتا ہے، بیوی کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، پھر اولاد ہوتی ہے ان کی ذمہ داریاں، تو اس لیے میں شادی نہیں کروں گا تاکہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی گئی، جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ اعلانات کیے ہیں، یاد رکھو اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور دن کے وقت میں روزہ رکھتا ہوں، نفلی روزے، اور ناغہ بھی کر لیتا ہوں، اور میں نے ایک نہیں کئی شادیاں کر رکھی ہیں۔ تو یہ ہے میری زندگی، یہ ہے میری روٹین، یہ ہے میرا طریقہ کار۔ تو جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو جو آپ کے طریقے سے اعراض کرے گا وہ حد سے آگے بڑھے گا۔ اگر آج بھی کوئی اعلان کرتا ہے کہ میں شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے، تو وہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا بغیر ناگے کے، وہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی اعلان کرتا ہے کہ میں روزانہ پوری رات جاگتا رہوں گا، اللہ کی عبادت کیا کروں گا، تو وہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں بزرگوں کے، بزرگوں نے بیان کیے نہیں ہوتے، لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیے ہوتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ ہمارے امام صاحب یا ہمارے بزرگ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، 40 سال ایسا کیا انہوں نے، تو یہ اللہ کے حدیث کے مطابق ہے کہ خلاف ہے؟ یہ خوبی ہے کہ عیب ہے؟ یہ تو عیب ہے۔ تو شریعت حد سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت میں کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ انہ بما تعملون بصیر، اگر تم حد سے آگے بڑھو گے تو یہ وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق تمہیں جزا ملے گی۔ اور اگر استقامت پہ رہو گے، جس طرح حکم دیا گیا ویسے زندگی گزارو گے عقیدے میں، اعمال میں، تو پھر بشارت ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ آیت نمبر 113 113، ولا اور نہ ترکنو تم مائل ہو جاؤ، الی الذین ان لوگوں کی طرف، علاقہ میں کیا طرف، ان لوگوں کی طرف، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم، فا کا معنی یہاں پہ ورنہ، کیونکہ فا سببیہ ہے، ورنہ تمسا چھوئے گی، پہنچے گی، کم تمہیں، النار آگ، وما لکم اس واو حالیہ، اس آگ چھوئے گی اس حال میں کہ ما نہیں ہوں گے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من اولیاء کسی قسم کے کوئی دوست، کسی قسم کے کوئی مددگار، کسی قسم کے کوئی حمیتی۔ اولیاء جمع ہے کس کی؟ ولی ان کی، اور من چونکہ زائدہ ہے اس لیے تاکید کا معنی دے رہا ہے کسی قسم کے دوست، کسی قسم کے حمیتی، کسی قسم کے مددگار۔ ثم پھر لا تنصرون تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ظلم سے مراد ہے ظلم اکبر، شرک مراد ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی کو اختیار کیا امام طبری رحمہ اللہ نے۔ تو اس لیے تم نہ میل ہو جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، لیکن ان کے مشرکین کی طرف۔ تو مشرکین کے ساتھ دلی محبت رکھنا، دلی عقیدتیں استوار کر لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے فتمسکم النار، تو بڑی سخت وعید آئی ہے، بڑی سخت وارننگ آئی ہے کہ آپ اگر ان کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اور پھر
اگر اللہ نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تمہاری کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو شدید ترین وارننگ ہے، اس لیے کفار اور مشرکین سے تعلقات اس آیت کی روشنی میں قائم کرنے چاہیے۔ وہ کفار جو مسلمانوں سے اعلانیہ جنگ کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان سے تو کسی قسم کی دوستی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور وہ کفار جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، ہمارے ملک میں ویزا لے کر آئے ہیں، یا وہ اس ایسے ملک کے رہائشی ہیں جس ملک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، تو ان کا احترام کرنا ہوگا۔ اور احترام سے مراد یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ اگر کبھی وہ آپ سے مدد مانگے تو آپ ان کی مدد کر دیں، لیکن دلی محبت ان کی بھی نہیں ہوگی۔ اخلاق سے پیش آنا اور چیز ہے، اور ان کے دین کے معاملے میں تعامل کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 114 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کر، بحکم اور اقیم تو قائم کر، الصلاۃ نماز، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، النہار کا معنی دن، اور طرفا آگے یا کے نیچے آپ کسرہ دیکھ لیں زیر، یہ اصل میں کیا تھا؟ طرفینی، طرف ایک کنارہ، طرفینی دو کنارے، لیکن نون کو گرا دیا گیا اضافت کی وجہ سے تاکہ تخفیف ہو جائے۔ تو نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ زلف یہ جمع ہے زلفتن کی، زلفت ایک گھڑی ایک وقت، اور زلف کئی اوقات۔ ان الحسناتی، ان بے شک، الحسناتی نیکیاں، الحسنات جمع ہے کس کی؟ حسنتن کی، بے شک نیکیاں، یذہبنا لے جاتی ہیں، السیئاتی برائیوں کو، السیئات جمع ہے کس کی؟ السیئاتو کی، ذالک یہ، ذکرا نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، للذاکرین نصیحت لینے والوں کے لیے۔ للذاکرین دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، الذاکرین الگ ہے۔ لام کا معنی کے لیے، الذاکرین نصیحت لینے والے، الذاکرین جمع ہے ذاکرن کی۔ پہلے اس آیت کا سبب نزول، یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، کیا ہوا تھا واقعہ کہ یہ آیت نازل ہوئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایک غیر لڑکی ملی اور میں نے اس کو بوسہ دیا ہے، اب میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں، مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی اور اس سے اعراض کیا۔ اس کے بعد نماز قائم ہوئی، نماز کے بعد وہ پھر آیا اور پھر آپ کے سامنے اپنی گزارش رکھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت اس کے سامنے پڑھی، اس موقع پہ یہ نازل ہوئی، اور آپ نے کہا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا پڑھی ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے پھر تجھے پاک کر دیا ہے۔ اب اس صحابی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خوشخبری صرف میرے لیے ہے یا ہر انسان کے لیے ہے؟ فرمایا ساری دنیا کے لیے یہی اصول ہے، یعنی کہ اگر آپ سے چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ، اس نے باقاعدہ بدکاری نہیں کی تھی، صرف ایک بوسہ دیا ہے اور اس کے اوپر شرمندہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ خوش ہو اور مزید تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، بلکہ اس کے اوپر ندامت ہے، بے چین ہے، اتنا بے چین ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ساری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھے گناہ سے پاک کریں۔ شاید وہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے کوڑے پڑیں گے، شاید سمجھ رہا ہو مجھے سنسار کر دیا جائے گا، آپ اس کی ندامت دیکھیے کس حد تک ہے۔ لیکن چونکہ اس نے نماز پڑھی ہوگی بڑی توجہ سے، ایسا آدمی کیسی نماز پڑھتا ہوگا؟ جب انسان شرمندہ ہو، اللہ سے ڈر رہا ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو، تو نماز کیسی پڑھی ہوگی؟ تو چنانچہ یہ نماز اس کے اس گناہ کے لیے کفارہ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کرام کا اجماع ہے، یہاں پہ نماز سے مراد ہے فرض نماز، باقی الصلاۃ 5 وقت کی فرض نمازیں مراد ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، کیا کہ نماز قائم کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی شرائط اور ارکان کے ساتھ، شرائط وضو پہلے کیا ہوا ہو، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو، مرد ہے تو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھے، اور پھر نماز کے اندر ارکان، رکوع کرے، سجدے کرے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے، رکوع کے بعد اسی طرح کھڑا ہو، سورہ فاتحہ پڑھے، یہ سارے ارکان اور شرائط
ان کا خیال رکھیں گے، پھر کہا جائے گا نماز قائم ہوئی ہے۔ تو فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اور پچھلی آیت میں تذکرہ تھا ظلم کا یعنی کہ شرک کا، اب تذکرہ کس کا ہے؟ نماز کا۔ تو اسلام میں توحید کے بعد، ایمان کے بعد سب سے اہمیت کس کی ہے؟ نماز کی ہے۔ نماز نہیں تو انسان نہیں۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں ترمذی شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بھی فریضے کے یا واجب کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ نماز کے ترک کو وہ کفر جانتے تھے کہ جو نماز ترک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو واقعی میں الصلاۃ، نماز قائم کر، طرفی النہاری، دن کے دونوں کناروں میں۔ اچھا جی، اس سے کیا مراد دن کے دونوں کنارے؟ ایک صبح کا، ایک شام کا۔ دن کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ زوال، ایسا ہی ہے؟ اچھا، زوال سے پہلے اور زوال کے بعد۔ زوال سے پہلے ہوگی فجر کی نماز اور زوال کے بعد ہوگی ظہر اثر کی نمازیں۔ تو طرفی النہار میں دو نمازیں آتی ہیں۔ تو نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں میں، یعنی کہ 3 نمازیں ہو گئی۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، اس میں مغرب عشاء کی نمازیں آ جائیں گی۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، صاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو، اور اس میں 5 وقت وہ کیا کرے؟ غسل کرے۔ دن میں کتنی بار غسل کرے؟ 5 بار۔ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام یہی مثال ہے اس آدمی کی جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرے۔ 5 وقت کی نمازوں سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ، ان کی چھوٹے گناہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ 5 وقت کی نمازیں صحیح طرح پڑھیں، نماز قائم کریں۔ نماز کیا کریں؟ قائم کریں۔ تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے آپ کے چھوٹے گناہ، موٹا میرے منہ سے نکل جاتا ہے، چھوٹے گناہ جو ہے صغیرہ گناہ، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور کبیرہ گناہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ توبہ کرنے سے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی کہ 5 وقت کی نمازیں جب آپ ادا کریں گے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب کبھی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کریں، یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ ذَلِکَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ، یہ جو عظیم نصیحت کی گئی ہے، اس سے نصیحت کون لیتے ہیں؟ جو نصیحت لینے والے ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت سے اور وہ جو پہلے بیان کیا گیا اس سب سے کیا لینا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 115 115، وَاصْبِرْ، اور تو صبر کر، فَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو، نیکوکاروں کے اجر کو۔ صبر کر، پہلے نماز کا تذکرہ تھا اور اب کس کا آ گیا؟ صبر۔ تو اس سے یہ آیت یاد آ گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب پریشانیاں آئیں، ٹینشنیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو آپ نے مدد لینی ہے 2 چیزوں سے، یعنی کہ 2 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ نمبر 1 نمازیں پڑھیں، اور نمبر 2 کیا کریں؟ صبر کریں۔ مصیبتیں آنے پہ صبر کرنا چاہیے۔ مصیبتیں آنے پہ ماتم کریں گے، اپنا رخسار پیٹیں گے، اپنے گریبان پھاڑیں گے، بال نوچیں گے، اس سے مصیبت ختم ہونے والی نہیں ہے، البتہ رب کو آپ ناراض کر بیٹھیں گے۔ اس لیے جب کبھی کوئی مصیبت آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو ایک خاتون ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ صبر کرو، تو وہ پہچان نہیں سکی کہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو کہنے لگی تیرے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوتی جیسی میرے اوپر آئی تو یہ پتہ چلتا۔ تو اللہ کے نبی چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا اس کو، لوگوں نے اس کو بعد میں بتایا یہ تو اللہ کے رسول تھے۔ تو پھر وہ شرمندہ ہوئی اور آپ کے گھر حاضری دی اور معذرت کی اور کہا کہ میں صبر کروں گی۔ تو آپ نے کہا تھا اصل صبر وہ ہوتا ہے جو اس موقع پہ کیا جائے جب چوٹ لگتی ہے، جب پہلی خبر ملتی ہے۔ تو اس لیے مصیبت بھی صبر کرنا چاہیے، اور صبر میں 3 چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ ایک ہے مصیبتیں آنے پہ صبر کرنا، دوسرے نمبر پہ نیکی پہ صبر کرنا۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا صرف رمضان میں نہیں،
غیر رمضان میں بھی، اور 5 پڑھنا، یعنی کہ 1 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، ایسا نہیں. اور روزے 30 کے 30 رکھنا، نیکی پہ استقامت، ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا، اور ایسے ہی گناہوں سے بچنے میں صبر. گناہ تو بار بار بلاتا ہے، گناہ میں کشش ہوتی ہے. سود کھینچتا ہے اپنی طرف، وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے دوست نے گاڑی لے لی سود کے اوپر، دیکھا اس کے بچے چونکہ وہ قرض لے لیتا ہے بینک سے، کتنے اعلیٰ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے سود سے صبر کرنا ہے، بدکاری سے صبر کرنا ہے. ان کے آوارہ لڑکیاں ہو سکتا ہے آپ کے دائیں بائیں ہوں، جہاں سے آپ گزرتے ہوں آپ کو نظر آتی ہوں، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے. تو یہ وَاصْبِرْ، تو صبر کر. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. المحسنین، احسان، صبر بھی احسان میں داخل ہے. تو جب آپ صبر کریں گے اور نیک اعمال پہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، گناہوں سے بچنے میں استقامت کا مظاہرہ کریں گے، تو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 116 116، فلولا، فاکہ میں پاس، لولا کیوں نہیں، کانا ہوئے، من القرونی ان امتوں میں سے، القرون قرن ان کی جمع، امتیں، ان امتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں. کون کیوں نہیں ہوئے، کون؟ اولو بقیہ. اولو بقیہ جو ہے یہ ہے کانا کا فاعل. کیوں نہیں ہوئے اولو بقیتن، بچی کھچی خیر والے لوگ، بچی کھچی خیر والے لوگ، بچی کھچی توحید والے لوگ، بچی کھچی خیر والے لوگ، ینہونا جو روکتے، منع کرتے، عن الفسادی فساد کرنے سے، فی الارض زمین میں، الا قلیلا سوائے چند ایک کے، ممن ان میں سے جو، اصل میں کیا تھا، من اور من، ان میں سے جو، انجینا ہم نے نجات دی جن کو، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، واتبع اور پیروی کی، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. کس چیز کی پیروی کی، کس چیز کے پیچھے لگے، ما اس چیز کے، اترفوا فیہ جس میں ان کو آسودگی دی گئی، جس میں ان کو خوشحالی دی گئی، وکانوا اور وہ تھے، مجرمین مجرم. اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ سوال کیا ہے کہ گزشتہ اقوام میں ایسے لوگ کیوں نہیں تھے جو زمین میں فساد سے روکتے ہوں. فساد سب سے بڑا کیا ہوتا ہے، شرک اور کفر، اور پھر دیگر گناہ، قتل سے روکنا، سود سے روکنا، یتیموں کا مال کھانے سے روکنا. تو گزشتہ اقوام میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرنے والے ہوں. ایسے لوگ نہیں ہوئے، ہاں بہت کم ہوئے، الا قلیلا، جو ہوئے وہ بہت کم تھے، اور جو بہت کم ہوئے ان کو ہم نے نجات دی. عذاب آیا تو ان کو ہم نے بچایا، ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. لیکن اتنے کثیر تعداد میں کیوں نہ ہوئے کہ عذاب آتا ہی نہ، اتنے زیادہ ہوتے کہ عذاب آتا ہی نہ. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا یہ پیچھے لگ گئے اس مال کے جس میں ان کو آسودگی دی گئی تھی، مال کے، دنیا کے، یعنی کہ دنیا کے پیچھے لگ گئے، اور اتنا پیچھے لگ گئے کہ دین سے اندھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے. تو انہوں نے پیروی کی ان ظالموں نے اس مال کی جس میں ان کو آسودگی دی گئی، جس میں ان کو خوشحالی دی گئی. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یہ مجرم قسم کے لوگ تھے، اسی لیے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. آیت نمبر 117 117، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب، وما نہیں کانا ہے رب کا تیرا رب، لِيُهْلِكَ کہ وہ ہلاک کرے، القریٰ بستیوں کو، بستی والوں کو. القریٰ جمع ہے کس کی، قریۃ ان کی، بظلم کسی ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا وہ حالیہ جبکہ، اہلُهَا ان بستیوں میں رہنے والے، ہاں سے مراد کیا، بستیاں، اہل رہنے والے، جبکہ ان بستیوں میں رہنے والے، مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ جن جن اقوام پہ عذاب آیا ان پہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ وہ مجرم تھے، اس وجہ سے آیا کہ کفر و شرک کرنے والے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان میں سے کسی کے اوپر ظلم کیا. بے ظلم کا تعلق کیا کس سے ہوگا، اللہ تعالیٰ سے.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں میں سے جو ہلاک ہوئی کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا. ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آیا ہو اور وہ اصلاح کرنے والے ہوں، ایمان کے اوپر ہوں، لوگوں کو کفر و شرک سے روکنے والے ہوں، توحید کی دعوت دینے والے ہوں، نماز روزے کی دعوت دینے والے ہوں، اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا ہو. ایسا نہیں ہوا. جب بھی اللہ کا عذاب آیا تب آیا ہے جب مجرموں کی کثرت ہو گئی اور اللہ کے نبیوں نے علیہ السلام اپنے حال کھڑے کر دیے. کیا مطلب کہ اے اللہ ہم نے بہت سمجھایا لیکن یہ بعد آنے والے نہیں ہیں. تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. آیت نمبر 118 118 وَلَوْ اور اگر شاء چاہتا ربو کا تیرا رب لَجَعَلَ البتہ وہ کر دیتا، وہ بنا دیتا، البتہ وہ کر دیتا الناس لوگوں کو امتاً واحدہ ایک ہی امت، وَلَا يَزَالُونَ اور یہ ہمیشہ رہیں گے. واؤ کا معنی اور لا یزالون کا کٹھا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ کس کا معنی ہے؟ وہ فاعل ہے اس کا. اور یہ ہمیشہ رہیں گے مختلفین اختلاف کرنے والے، الا سوائے ان کے، الا من سوائے ان کے، من رحم ربک جن پہ تیرا رب رحمت کرے، جن پہ تیرا رب رحم کرے. ولذالک اور اسی کے لیے خلقا اس نے پیدا کیا ہم ان کو، وتمت اور مکمل ہو گئی کلمۃ ربک تیرے رب کی بات. کیا بات یہ آگے آ رہی ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً. املا میں بھر دوں گا، آگے نون تاکید کے لیے لازمی طور پہ، البتہ میں لازمی طور پہ بھر دوں گا جہنم جہنم کو، من الجنتی جنوں سے، والناس اجمعین اور لوگوں سے اجمعین سب سے. اب ان دو آیتوں کی تفسیر کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آیت نمبر 118 میں، اور اس میں اللہ کے نبی کے لیے بھی تسلی ہے. اللہ کے نبی بہت پریشان ہوتے تھے کہ میں بہت تبلیغ کرتا ہوں، بہت سمجھاتا ہوں، اور اللہ کا قرآن بھی واضح ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، جنت میں جانے کا ان میں شوق ہی نہیں ہے. تو آپ ٹینشن لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگ ایک گروہ ہوتے فرشتوں کی طرح. فرشتوں میں کتنے گروہ ہیں جی؟ ایسا ہے کہ چند مسلمان ہوں چند کافر ہوں؟ سب کے سب مسلمان ہیں. دیگر اقوام بھی ایسی، دیگر نسلیں بھی ایسی ہیں، دیگر مخلوقات بھی ایسی ہیں. تو وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگوں کو بھی فرشتوں کی طرح ایک ہی امت بناتا، سارے مسلمان ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائے، ان کا امتحان لے. اللہ نے اسی لیے بندوں کو اختیار دیا ایمان قبول کرنے کا یا کفر کرنے کا، خیر پہ چلنے کا یا شر پہ چلنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب ایک دین کے اوپر ہوتے ہیں. ولا یزالون مختلفین لیکن یہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے. چند لوگ مسلمان ہوں گے، چند کیا ہوں گے؟ کافر ہوں گے. الا من رحم ربک سوائے ان کے جن پہ تیرا رب رحمت کرے گا وہ اختلاف سے بچے رہیں گے. کیا مطلب؟ وہ توحید پہ رہیں گے، وہ توحید پہ رہیں گے. تو اختلاف سے جو بچے ہوئے ہوں گے یہ وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اور جو اختلاف میں ہیں ان پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. یعنی کہ جو اختلاف کر کے سیدھے راستے سے ہٹ گئے، اختلاف کر کے ایمان والے راستے سے ہٹ گئے، ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے. اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہے جو اختلاف سے بچے ہوئے ہیں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اسی آزمائش کے لیے، اسی امتحان کے لیے. اللہ دیکھے کون ایمان لاتا ہے کون ایمان نہیں لاتا. اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو گئی. کیا بات؟ کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں جہنم کو بھروں گا. کن سے؟ انسانوں اور جنوں سے. اور اللہ کی بات پوری ہو رہی ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ جہنم والے راستے پہ لگے ہوئے ہیں، کفر پہ لگے ہوئے ہیں، شرک پہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی بات پوری ہو رہی ہے. یہاں پہ وہ حدیث بھی ہم ذکر کریں گے تو بہت مناسب رہے گا، جس میں جناب معاویہ کہتے ہیں کہ فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. وہ جنت میں جائے گا
اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا وہ ایک گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ کار کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام کے طریقے پہ چلیں تاکہ ہم جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ آیت نمبر 120 120 وَكُلًّا اور سب کے سب کا سب نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک تجھ پر تیرے سامنے من انباء الرسول رسولوں کی خبروں میں سے، الرسول جمع کس کی؟ رسول کی، انباء جمع نبا ان کی، سب کا سب ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر رسولوں کی خبروں میں سے ما یہ وہ ہے کہ نثبت بہ جس کے ساتھ ہم مضبوط کرتے ہیں فؤادک تیرے دل کو، تیرے سینے کو، تیرے دل کو، وجاء اور آ چکا ہے کا تیرے پاس فی ہذہ ان میں، کن میں؟ ان خبروں میں، رسولوں کی ان خبروں میں، رسولوں کے ان واقعات میں کیا آ چکا ہے؟ الحق و حق، وموعظۃ اور نصیحت، وذکریٰ اور یاد دہانی، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ ہم نے گزشتہ نبیوں کی باتیں آپ کو کیوں بتائی ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہم نے آپ کو کیوں بتایا؟ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کیا کچھ ہوتا رہا، نتیجہ کیا نکلا، یہ ہم نے آپ کو کیوں بتایا؟ شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء ہمارے گزرے ہیں علیہم السلام، ہم نے آپ کو بتایا اس قرآن میں سورہ ہود میں کہ ان کے مابین، ان کے اقوام کے مابین کیا کیا ہوا اور رزلٹ کیا نکلا، کیسے اللہ کا عذاب آیا۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ حوصلہ نہ ہاریں ان حرکتوں سے جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے، جب آپ یہ سنیں گے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس سے بڑھ کر نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جو برا سلوک میرے ساتھ ہوا اس سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جو برا سلوک میرے ساتھ ہوا اس سے بڑھ کر لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جو برا سلوک میرے ساتھ ہوا اس سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام، تو آپ کو حوصلہ ہوگا۔ تو یہ گزشتہ اقوام کے واقعات بیان کرنے کی ایک حکمت، ایک فائدہ، ورنہ اور بھی کئی فوائد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اخبار میں، ان واقعات میں حق آ چکا ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ کون حق کے اوپر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ حق والا تھا جس پہ نوح علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والے چل رہے تھے، اس لیے عذاب سے بچے، اور شرک والوں کا راستہ غلط تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو ان اخبار میں، ان واقعات میں حق آ چکا، آپ کے سامنے نصیحت آ چکی، یاد دہانی آ چکی، لیکن یہ سب کچھ کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ اچھا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق جو آتا ہے، قرآن جو آتا ہے، وہ سب کے لیے، کفار کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کئی مقامات پہ بتاتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں عملی طور پہ وہ ایمان والے ہی ہیں، باقی لوگ سیدھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ قرآن کریم سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 121 121 وقل اور تو کہہ للذین ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، کیا کہہ؟ اعملوا تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پہ، انا بے شک ہم عاملون عمل کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 122 122 وانتظروا اور تم انتظار کرو، انا بے شک ہم منتظرون انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کفار کو بہت سمجھا لیا، آپ نے بڑی تبلیغ کر لی، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اب آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، جس دین پہ لگے رہو۔ یہ الفاظ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارا عمل ٹھیک ہے، بلکہ یہ وارننگ ہے، وعید ہے کہ ٹھیک ہے لگے رہو اس کے اوپر، اور پھر کیا کرو؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، دیکھتے ہیں کہ اچھا انجام کس کا ہوگا، دیکھتے ہیں عذاب کس کے اوپر آتا ہے۔ ہم بھی عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی توحید پہ لگے رہیں گے، ہم شرک سے منع کرنے پہ لگے رہیں گے، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آیت نمبر 123 123 وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کا ہے، للہ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ، اللہ ہی کا ہے غیب السماوات، آسمان و زمین کا غیب،
وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجع لٹائے جاتے ہیں الامر کلہ سارے کے سارے امور. فاعبدہ پس اس لیے اعبد تو عبادت کر ہو اس کی، وتوکل اور توکل کر بھروسہ کر علیہ اس پہ. وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب، ماں کا معنی کیا نہیں، بغافل کی با کون سی ہے زائدہ تاکید کے لیے، تاکید کس کے معنی کی، ماں کی. تیرا رب بالکل نہیں ہے، تیرا رب ہرگز نہیں ہے غافل غافل بے خبر اما تعملون ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اللہ رب العزت نے سورہ ہود کی اس آخری آیت میں وعدے کیا کہ آسمان و زمین کی غیبی خبریں یہ جاننے والا صرف ایک اللہ ہے. باقی لوگوں کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ دے دے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. آسمان و زمین کا ٹوٹل علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اور اسی کی طرف سارے امور لٹائے جائیں گے. یعنی کہ روز قیامت ہمارے سارے اعمال اللہ کے پاس ہوں گے اور وہیں پہ حساب ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، جو اللہ کے نبیوں کو تکلیفیں دیتے رہے، جو اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے. چونکہ آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، سارے امور اللہ کی تو لوٹنے والے ہیں، تو آپ کیا کریں، آپ اسی اللہ کی عبادت کرتے رہیں، آپ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اسی اللہ پہ توکل کریں، اعتماد کریں، بھروسہ کریں، وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کی حرکتوں کا، ان لوگوں کے کفر و شرک کا، تو تیرا رب جو ہے ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، حساب کتاب کا ایک وقت مقرر ہے. آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.